الرحمن الرحيم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تصوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 5ویں پارے کی سورہ نساء کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، اور سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کے بعد والدین کا حق ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرنا فرض ہے اور بدسلوکی کرنا حرام ہے۔ پھر فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، بیوی ہے، بچے ہیں اور دوسرے اعزاء اقربا ہیں۔ پھر فرمایا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، غریبوں کا حق ادا کرو، یتیموں کا حق ادا کرو، پڑوسی کا حق ادا کرو۔ وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے، وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے،
مجلس میں پاس بیٹھنے والے کا حق ادا کرو، چاہے دیر تک بیٹھنے والا ہو، لمبا سفر ہو، بغل میں بیٹھنے والا ہے، آفس میں بغل میں بیٹھنے والا ہے، کلاس میں بغل میں بیٹھنے والا ہے، یا وہ تھوڑی دیر کے لیے پڑوس میں بیٹھ گیا، جیسے رکشے پہ بیٹھ گیا، بس پہ بیٹھ گیا، اس کا بھی حق ادا کرو۔ اور مسافر کا حق ادا کرو، چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے غیر رشتہ دار ہو۔ اور جن کے تم مالک ہو، چاہے وہ غلام ہوں یا باندیاں ہوں یا وہ تمہارے جانور ہوں پالتو، ان کے تم مالک ہو، ان کا حق ادا کرو۔ اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ماتحت ہیں، کسی کے ماتحت کام کرنے والے ہیں، ملازم ہیں، نوکر ہیں، مزدور ہیں، ان کا بھی حق ادا کرو، ان کی تنخواہیں وقت پر دو، ان کا کھانا اگر متعلق ہے تو وقت پر ادا کرو، کھانا جیسا ہونا چاہیے ویسا کھلاؤ، جو خادم ہیں ان کا خیال کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جتنے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں ان کو جو لوگ ادا کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور جو نہیں ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا۔ اور جو لوگ ان حقوق کو ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ان اللہ لا یحب، اللہ محبت نہیں کرتا ایسے لوگوں سے، من کان مختالا فخورا، جو آدمی تکبر کرنے والا ہو اور دوسروں پر بڑائی جتانے والا ہو۔ یعنی یہ حقوق وہی شخص ادا نہیں کرے گا جس میں دو بیماریاں پائی جائیں۔ کون کون سی؟ ایک تکبر، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے برابر کسی کو سمجھتا ہی نہیں، کسی کو خاطر ہی میں نہیں لاتا، تو کیا حق ادا کرے گا؟ ایک متکبر آدمی، دوسرا فخور، فخور کے معنی مغرور، غرور کرنے والا، یعنی دوسروں کے مقابل اپنے آپ کو اچھا سمجھنے والا۔ تو یہ دو عیب جس آدمی کے اندر ہوں گے وہ اللہ کے حق کے ادا کرنے میں بھی کوتاہی کرتا ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، اور جو حقوق کے ادا کرنے میں کوتاہی کرے اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا، بلکہ وہ سزا کا مستحق ہے۔ سب سے پہلا عیب کیا ہے جو حقوق ادا کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے؟ وہ ہے متکبر ہونا۔ تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ چنانچہ تکبر کی سزا کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے جس کے دل میں رائی یعنی سرسوں کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا جس کے دل میں ذرے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے کہ میرے کپڑے سب سے اچھے ہوں، میرا جی چاہتا ہے میرے جوتے سب سے اچھے ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں، یہ تو جمال ہے، جمال، خوبصورتی۔ اور فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے آثار، نشانیاں
بندے کے جسم پر نظر آئے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو ویسے آدمی کپڑے بھی پہنے۔ اللہ نے دولت خوب دی ہے مگر کپڑے پھٹے پرانے پہن رہا ہے، چپل ٹوٹی ہوئی ہے، ٹوپی میلی ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تو یہ تو جمال ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تکبر کیا ہے؟ حق بات سامنے آ جائے پھر بھی اس کو نہ ماننا۔ مان لیں گے ہم تم چھوٹے ہو جائیں گے، نہیں مانیں گے ہماری شان بڑی رہے گی۔ یہ ہے تکبر۔ اسی تکبر نے اسلام قبول کرنے سے بڑے بڑے لوگوں کو روک دیا۔ جو عرب کے بڑے بڑے سردار تھے، مشرکین مکہ کے، وہ سب جانتے تھے کہ اسلام برحق مذہب ہے، سب پہچان چکے تھے قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ وہ جان چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کی صداقت کے قائل تھے، سبھی آپ کی سیرت کو جانتے تھے، آپ کی صورت کو جانتے تھے، آپ کے کردار کو جانتے تھے، آپ کی گفتار اور رفتار اور آپ کا عمل اور آپ کی زندگی کتنی پاکیزہ تھی، بالکل کھلی ہوئی کتاب۔ ایسی زندگی عرب میں کسی کی بھی نہیں تھی۔ وہ آپ کو صادق کہتے تھے، وہ امین آپ کو کہتے تھے، وہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے۔ کوئی قوم کسی سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنی آپ کی قوم آپ سے محبت کرتی تھی۔ سب کے چہیتے تھے، سب کے نور نظر تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مگر لوگوں نے آپ سے دشمنی کب برتی؟ جب آپ نے کہا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب تک کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، جب تک سب لوگ آپ سے خوش تھے، اپنے بھی، پرائی بھی، قریبی بھی، دور کے بھی، سب خوش تھے۔ اور جب آپ نے کہا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، بت پرستی چھوڑ دو، اللہ نے کہلوایا ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو جو لوگ دوست تھے، جان چھڑکتے تھے، وہ سب دشمن ہو گئے۔ حتیٰ کہ آپ کا سگا چچا، اس کو آپ سے اتنی محبت تھی کہ جب اس کو یہ خبر ملی کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا، آپ کی ولادت ہوئی، اور جس باندی نے آ کے اس کو خبر دی، ان کا نام تھا حضرت سویبہ۔ یہ باندی و کنیز کس کی ہے؟ ابو لہب کی۔ اس نے آ کے خبر دی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کا یتیم پیدا ہوا ہے، آمنہ کا لقط جگر پیدا ہوا ہے، تو اتنا خوش ہوا کہ اس نے فوراً اس باندی کو انعام دیا۔ جب کوئی خوشخبری سناتا تھا تو اس کو انعام دیا جاتا تھا۔ اس نے کیا انعام دیا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، آزادی کا انعام۔ اتنی خوشی۔ اور بعد میں حضرت سویبہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا۔ جب تک وہ باندھی تھی اللہ نے ان سے دودھ نہیں پلوایا۔ دودھ پلانے کی نوبت جب آئی اس سے پہلے وہ آزاد ہو چکی تھی۔ اور پھر یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، حضرت سویبہ رضی اللہ عنہ کو۔ لیکن ابو لہب جس نے اتنی محبت کی تھی،
لیکن جب آپ نے کہا انی رسول اللہ تو سب سے بڑا اور پہلا دشمن آپ کا ابو لہبی تھا. اسی نے بد دعا دی، اسی نے گرد و غبار اڑایا، اسی نے پتھر مارے، اسی نے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی. اور جانتے سب تھے کہ آپ اللہ کے سچے نبی، قتل کے در پہ ہیں، مگر امانتیں سب کی آپ کے گھر پہ رکھی ہوئی ہیں. جانتے تھے مکے میں کوئی امین نہیں ہے جیسے امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو حق واضح ہو گیا مگر ایمان قبول نہیں کیا. ابو جہل نے اقرار کیا سچے ہیں آپ، قرآن اللہ کا کلام ہے، پھر کیوں نہیں؟ کہا یہ ناک کا مسئلہ ہے، ہمارے ان کے خاندان میں مقابلہ ہوتا رہا ہے، اگر ہم کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم ان کے غلام بن جائیں گے، وہ ہمارے آقا ہوں گے، ہماری ناک نیچی ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں تکبر. حق سامنے آ گیا پھر بھی نہ ماننا، ٹھکرا دینا. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا، مہربان چچا، پرورش کرنے والے چچا حضرت ابو طالب، انہوں نے کہا میں یہ جانتا ہوں کہ دنیا کے تمام دینوں میں سب سے بہترین دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. اقرار کیا ہے انہوں نے. مگر جب آپ نے ان سے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ وہی تکبر. کیا تکبر تھا؟ کہ لوگ کہیں گے کہ موت سے ڈر گیا ابو طالب اور کلمہ پڑھ لیا بھتیجے کا، میرے اوپر یہ تہمت لگے کہ ڈر گیا، ڈر کے پڑھا ہے، ہم ڈرنے والے آدمی. تو تکبر کیا ہے؟ یہ حق کو قبول کرنے سے رکاوٹ سب سے بڑی تکبر ہوتا ہے. آدمی جانتا ہے گٹوں سے نیچے مردوں کے لیے پائجامے اور پینٹ اور اسی طریقے سے لنگی پہننا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، جہنم کی وعید ہے. مسجد میں آتا ہے اپنے گٹے کھول لیتا ہے، نماز نہیں ہوگی، نماز مکروہ ہوگی. بعد میں وہ جانتا ہے یہ حرام ہے یا ناجائز ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے گٹے کیوں چھپاتا ہے؟ کیوں چھپاتا ہے؟ تکبر ہے. وہ سمجھ رہا ہے ہماری جو عزت ہے وہ ہم اگر گٹے کھولیں گے تو عزت ہماری کم ہو جائے گی، ہماری پوزیشن میں فرق آ جائے گا. ارے ہے یہی بات یا نہیں ہے؟ تکبر رکاوٹ بنتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جذبہ کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہمارے جوتے اچھے ہوں، یہ تکبر نہیں ہے. تکبر ہے حق واضح ہونے کے بعد، حق واضح ہونے کے بعد نہ ماننا، یہ تکبر. تکبر کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھنا اور اپنے علاوہ لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو ایسا آدمی نہ باپ کا حق ادا کرتا ہے، نہ بیوی کا حق ادا کرتا ہے، نہ غلاموں کا حق ادا کرتا ہے، نہ نوکروں کا حق ادا کرتا ہے. جو حق نہیں ادا کرتا، اللہ فرماتا حق نہ ادا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر دو عیب ہیں. ایک عیب کیا ہے؟ تکبر. دوسرے وہ دوسروں پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں سے بڑائی کرتا ہے، فخر کرتا ہے، ہم جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا کسی بھی ایسے آدمی کو جو تکبر کرنے والا ہو اور دوسروں پر بڑائی جتانے والا ہو. کوئی بھی ہو، حافظ ہو، عالم ہو، قاری ہو،
دولت مند ہو، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں۔ سب سے پہلے تکبر کس نے کیا تھا؟ شیطان نے کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا؟ حکم تو اللہ کا تھا، اللہ بڑا ہے، اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا چاہیے۔ اس نے کیا کہا کہ آدم کے آگے کیسے جھکیں ہم، ہماری انسلٹ ہو جائے گی، ہم آدم سے اعلیٰ ہیں، آدم ہم سے کم ہیں، اسی کا نام تو ہے تکبر۔ اس نے کہا انا خیر منہ، ہم ان سے اچھے ہیں، اور پھر باقاعدہ دلیل بھی بیان کرنے لگا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ جلاؤ تو اوپر جاتی ہے اور مٹی اوپر بھی پھینک دو تو نیچے آتی ہے، ہم ان سے اچھے۔ اسی چیز نے کیا کیا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے۔ اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ اس سے پہلے شیطان اللہ کی عبادت گزاری میں بہت آگے بڑھا ہوا تھا، مگر ساری عبادت ایک لمحے میں ضائع ہو گئی۔ کیا سبب تھا اس کا؟ قرآن بتا رہا ہے، ابا، انکار کر دیا سجدے سے۔ کیوں؟ واستکبر، وہ تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ کا حق ہو یا بندوں کا جو حق ہے اس کے ادا کرنے میں کوتاہی وہی لوگ کرتے ہیں جن کے اندر دو عیب پائے جاتے ہیں، ایک تکبر اور دوسرے فخر اور غرور۔ ہمارا خاندان اعلیٰ ہے، یہ سب ہم سے چھوٹی ذات کے لوگ ہیں۔ اللہ کے وہاں یہ چیز پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو سب آدم اور حوا کی اولاد ہے۔ اللہ کے وہاں سب سے قدر اس بندے کی ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہو، دینداری زیادہ ہو، خاندان اس کا کوئی بھی ہو۔ اللہ کے وہاں بلال کی قدر ہے، حبش کے رہنے والے ہیں، حبش کے اور غلام ہیں۔ کیا قدر ہے ان کی کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں نے اپنے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ یہ ہے حضرت بلال۔ اور بلال کیا ہیں، ان کو کس نے سمجھا؟ اللہ کے نبی نے سمجھا، اور بڑے آدمی ہی بڑے آدمی کو سمجھتے ہیں۔ اور کس نے سمجھا بلال کو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے سمجھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو خرید کے آزاد کیا، اور جو اس نے قیمت بتائی وہ بہت بڑھ کے قیمت بتائی، اور یہی نہیں کہا یہ قیمت بھی دیجئے اور اپنا غلام بھی دیجئے مجھے، جو رومی غلام تھا، غیر ایمان والا تھا، ابو بکر صدیق کا بڑا ماہر تھا کاروبار میں، تجارت میں، وہ غلام چاہیے اور اتنا پیسہ چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا مجھے منظور ہے۔ اس کو حیرت ہوئی کہ ابو بکر جیسا آدمی اتنا سمجھدار، اتنا ذہین، اور صاحب غچہ کھا گیا، ایک کالے کلوٹے ایک حبشی غلام کو خرید رہا ہے، منہ مانگا پیسہ بھی دے رہا ہے، غلام بھی دے رہا ہے، ہوا کیا ہے؟ یہ تو گھاٹے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ گھاٹے میں نہیں ہے، گھاٹے میں تم ہو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قدم انسان خسارے میں ہے، ابو بکر خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی آیت کریمہ۔ حضرت ابو بکر سمجھتے تھے، تم سمجھ رہے ہوگے کہ بلال کو معمولی، ہم سمجھتے ہیں بلال کیا چیز ہے۔ بدر اچھا ہے، فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، اور چشمے بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے، چاند سے بھی زیادہ افضل ہیں، اور وہ ستاروں اور سورج سے بھی زیادہ افضل ہے۔ حضرت عمر سمجھتے ہیں بلال کیا ہے۔ یہ سب لوگ بڑے تھے چھوٹے؟ سب بڑے لوگ تھے۔ بڑا آدمی ہی بڑی چیز کو سمجھتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں بلال سیدنا، بلال ہمارے سردار ہیں، حضرت عمر کے سردار۔ وَآتَقَ سَيِّدُنَا،
اور بلال کو جس نے خرید کے آزاد کیا وہ بھی ہمارا سردار ہے. وہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کہا خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ. اور بھی صحابہ موجود ہیں, کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی چھت پہ تم اذان کو. دنیا دیکھے اللہ کے نبی سے چمٹنے کے بعد اور لپٹنے کے بعد اور نبی سے نسبت ہو جانے کے بعد اور نبی کی غلامی میں آ جانے کے بعد کتنی قیمت ہو جاتی انسان کی. انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. بلال حبشی کو اللہ نے یہ مقام کتنا اونچا عطا فرمایا. یہ فیض ہے, یہ برکت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی اور آپ کی نسبت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ متکبر ہوتے ہیں اور دوسروں پر فخر کرتے ہیں وہ دوسروں کا حق ادا نہیں کرتے. ارے چھوڑیے, کل آنا, وہ مانگ رہا ہے مزدوری کا, دوپہر میں آنا, ہر وقت چلے آتے ہو. زکوٰۃ ہے, دینا ہے, موجود ہے, زکوٰۃ لینے والا آیا ہے, کل لگے کہ جمعے کے دن آنا. یہ کیوں نہیں دے رہے ہو تم؟ فخر کر رہے ہو تمہارے پاس ہے, ٹال رہے ہو, تم اس کو معمولی سمجھ رہے ہو. اگر تم سے بڑا کوئی آدمی آ جاتا تو تم کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے. ایک آدمی آیا اور آپ نے اسے ٹال دیا, مزدور کو ٹال دیا, آپ نے نوکر کو ٹال دیا, آپ نے ملازم کی تنخواہ وقت پر نہیں دی. یہ ساری چیزیں حقوق وہی نہیں ادا کرے گا. بیوی کا حق نہیں ادا کر رہا ہے, بچوں کا نہیں حق ادا کر رہا ہے, پاس والے کا حق نہیں ادا کر رہا ہے. یہ وہی کرے گا جس کے اندر تکبر ہوگا اور وہ اپنے آپ کو دوسرے سے اونچا سمجھے گا, فخر کرے گا. اللہ فرماتا اور ایسے لوگوں کی پہچان یہ ہے الذین یبخلون, یہ لوگ بخل کرتے ہیں. بخل کے معنی ہیں اردو میں کنجوسی. کنجوسی کا مطلب جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی خرچ نہیں کرتے. شریعت میں کنجوس کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں کنجوس کسے کہا جاتا ہے؟ یہ بہت بڑا عیب ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں میں بہت بڑی بیماری بخل اور کنجوسی ہے. مال کی محبت بہت زیادہ ہے, اتنی زیادہ ہے کہ جتنے مال دیا اس کو بھول گئے. جس نے مال دیا اسی کو بھول گئے. جس نے مال دیا اس نے کہا یہ مال ہم نے تمہیں دیا ہے, جب تم پیدا ہوئے تھے تو بالکل ننگے پیدا ہوئے تھے, کپڑا بھی نہیں تھا تمہارے پاس. آج جو تم دولت میں نہا رہے ہو یہ لے کے نہیں آئے تھے, ہم نے تمہیں دیے. اور ہم یہ کہتے ہیں ساری دولت نہیں بلکہ 100 میں سے 97.5 تم خود رکھو, 2.5 روپے صرف نکالو. سال مکمل ہونے کے بعد اسی کا نام زکوٰۃ ہے. مستحقین کو دے دو, تم ہمیں نہیں چاہیے, اپنی پھوپھی کو دے دو, خالہ کو دے دو, ماموں کو دے دو, سگے بھائی کو دے دو, اس کی حالت خراب ہے. اور اسی طریقے سگی بہن کو دے دو, وہ بیوہ ہے. اپنے بھانجوں کو دے دو, بھتیجوں کو دے دو, ان کی فیس ادا کرو. ہمیں نہیں چاہیے. مگر یہ آدمی جو زکوٰۃ ہے اس کو بھی نہیں نکال رہا ہے. زکوٰۃ نہ نکالنے کا مطلب یہ ہے اس کے اندر مرض ہے, مال کی محبت اس میں بڑھ چکی ہے, اور یہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ مال دینے والے کو بھول گیا ہے. ورنہ جب اس نے دیا تھا تو جہاں وہ بتاتا وہاں خرچ کرتا. اس سے پہلے کی آیات میں بتایا مال کہاں خرچ کرے, اللہ کے راستے میں, ماں باپ پر, مسکینوں پر, رشتہ داروں پر, کہیں نہیں خرچ کر رہا ہے. ایک متکبر ہے, اور متکبر وہ لوگ ہوتے ہیں یبخلون, جو بخل کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں, جہاں شریعت کا حکم ہے وہاں خرچ نہیں کرتے. یہ بہت خطرناک مرض ہے. اللہ اس بیماری سے ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے.
حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ پیسے سے محبت آدمی کو بہت نقصان پہنچاتی ہے، اتنی نقصان پہنچاتی ہے، یہ نہیں دے رہا ہے مال کی محبت میں مال کم ہو جائے گا، اور زکوٰۃ نہ دے کر یہ اپنے مال کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اس کی ترقی کو روک رہا ہے، اس میں اضافے کے لیے بجائے بڑھنے کے اس کے نقصان کا سبب بن رہا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ صبح کے وقت میں 2 فرشتے آسمانوں سے نازل ہوتے، اور ان فرشتوں کو اللہ نازل کرتا ہے، ایک کو دعا دینے کے لیے اور ایک کو بددعا دینے کے لیے۔ جب اللہ ہی بھیج رہا ہے، اللہ ہی دعا قبول کرنے والا، بد دعا قبول کرنے والا، تو ان کی دعائیں بھی قبول ہیں اور بد دعائیں بھی قبول ہیں۔ ایک فرشتہ دعا دیتا اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو اس کا بدلہ عطا فرما، جہاں جہاں آپ نے بتایا ہے اور مال دیا ہے یہ خرچ کر رہا ہے، اے اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما، اس کا بدل عطا فرما۔ اور دوسرا بد دعا دے رہا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، اور جو آدمی روکے ہوئے ہیں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کو بتایا ہے اس کے مال میں اللہ تباہی ڈال دے، چوری ہو رہا ہے، گھاٹا ہو رہا ہے۔ کہاں تھے صاحب؟ بلڈنگ میں تھے، ٹاور میں رہتے تھے، جھوپڑے میں آ گئے، ایسا جھٹکا لگا، ایک لمحے میں سارا چلا گیا، دولت کا نشہ سب ہرن ہو گیا۔ یہ فرشتے کی بد دعا ہے۔ تو فرمایا الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں۔ اور بخیل آدمی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو 3 چیزوں سے قریب ہے اور ایک چیز سے دور، اور ایک آدمی ایسا ہے وہ جو 3 چیزوں سے دور ہے اور ایک چیز سے قریب۔ پھر آپ نے فرمایا السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ، سخاوت کرنے والا، لوگوں کی مدد کرنے والا، غریبوں کے کام آنے والا، جہاں اللہ نے بتایا وہاں دولت کو خرچ کرنے والا، یہ اللہ کے قریب ہے اور یہ جنت کے قریب ہے، اور یہ اللہ کے بندوں کے بھی قریب ہے۔ ایسے آدمی سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں نا، جو غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ کہہ رہے ہاں، جو غریبوں کی مدد کرتا ہے تو جس کی مدد ہوتی ہے وہ غریب لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس سے نفرت کرتے، کہتے اللہ کرے یہ جلدی مر جائے، یہ میری بہت مدد کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، سب محبت کرتے اس سے۔ تو اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، اور وہ لوگوں کے بھی قریب ہے، سب اس سے محبت کرتے۔ ایک چیز سے دور ہے، اور جس سے دور ہونے کی تمنا ہر آدمی کو ہے، اور وہ آدمی کاہے سے دور رہنا چاہتا ہے؟ جنت سے، جہنم سے؟ جہنم سے۔ بعید من النار، جہنم سے دور ہے۔ اور دوسرا آدمی جو اس کی ضد ہے وہ 3 چیزوں سے دور ہے اور ایک چیز سے قریب، جن سے قریب ہونا چاہیے ان سے دور ہے۔ وہ بخیل، کنجوس، جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں خرچ نہ کرنے والا۔ فرمایا بعید من اللہ، اللہ کی نظر سے بھی گرا ہوا ہے۔ جب خدا نے دیا تھا مال، خدا کو بھول گیا مال کی محبت میں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دو اور نہیں دے رہا، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا یا اللہ اس سے نفرت کرے گا؟ اللہ سے دور۔ بعید من اللہ وبعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہے۔ جب آدمی کسی کی مدد نہیں کرتا، کسی کے کام نہیں آتا، تو ایسی صورتحال میں سب لوگ اس سے محبت کرتے ہیں نا، انگلیاں اٹھتی، ارے یہ کسی کے کام نہیں آنے والے، مشہور ہیں، ان کے پاس نہ جائیے گا، لوگ کہتے ہیں بیکار ہے جانا، بات خالی جائے گی، یہ آدمی ایک دھیلا نہیں دے گا۔ لوگوں سے دور اور جنت سے بھی دور، بس ایک چیز سے قریب ہے جس سے قریب نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ جہنم۔ جہنم۔ مگر بخیل سے مراد وہی آدمی ہے، کون؟ جو آپ کی دعوتیں نہیں کر رہا ہے، وہ بخیل نہیں ہے۔
بخیل سے مراد وہ ہے جہاں شریعت نے کہا خرچ کرو وہاں نہیں خرچ کر رہا ہے، قربانی نہیں کرتا، صدقہ فطر نہیں نکالتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج فرض ہو گیا پھر بھی نہیں ادا کر رہا ہے، بیوی کا مہر نہیں دے رہا ہے، بچوں کے خرچ میں کوتاہی کر رہا ہے، ماں باپ بیمار ہے علاج نہیں کرا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہی بخیل ہے۔ اللہ فرماتا الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں اور خود بخل خالی نہیں کرتے، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں۔ جیسے ہم نہیں خرچ کرے تم بھی نہ کرو، زبان سے کہتے کہاں چکر میں پڑو، یہ کوئی کام نہیں آئے گا، پیسہ بہا رہے ہو، ارے روک کے رکھو آڑے وقت پہ کام آئے گا، زبان سے بھی کہتے ہیں اور عمل سے بھی کرتے ہیں۔ عمل سے کیسے؟ آدمی بڑے لوگوں کو دیکھتا ہے، یہ اتنا بڑا آدمی ہو کر کے بتائیے اس نے مسجد کی تعمیر میں 10 روپے دیے ہیں، ہم 100 روپے کیسے دے دیں؟ آدمی کو اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے۔ یہ بڑا آدمی ہو گیا ہے، یہ صرف ایک ہی دمبے کی قربانی کرتا ہے اور ہم دو کی کریں۔ نتیجہ کیا ہے؟ وہ اپنی زبان سے بھی تعلیم دیتا ہے لوگوں کو بخل کرنے کی اور عمل سے بھی تعلیم دیتا ہے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں اس دولت کو، اللہ کے فضل کو جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ بخیل آدمی اپنی دولت کو ظاہر نہیں کرتا، چھپاتا ہے۔ کپڑے بھی صحیح نہیں ہیں، چپل بھی صحیح نہیں ہے، سواری بھی صحیح نہیں ہے، وہی پھٹی پرانی گاڑی ہے ایک زمانے کی وہی چل رہی، اور دیا ہوا اللہ کا سب کچھ ہے۔ یہ اپنی دولت کو چھپا کیوں رہا ہے؟ اگر ہم ظاہر کریں گے تو 10 آدمی مانگنے والے آ جائیں گے، ایسے سمجھیں گے اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس سے کیا مانگے، یہ خود بیچارہ پریشان حال ہے۔ اللہ فرماتا یکتمون، چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ ان کو فضل عطا فرمایا ہے، دولت عطا فرمائی، نعمت عطا فرماتی ہے، اس کو چھپاتے ہیں۔ جس طرح مال میں بخل ہوتا ہے ایسے علم میں بھی بخل ہوتا ہے۔ بعض لوگ مال چھپاتے ہیں اور بعض لوگ اپنا ہنر چھپاتے ہیں، ہنر کسی کو پتہ نہ چلے، یہ بھی کامیاب ہو جائے گا، یہ بھی ہم سے آگے بڑھ جائے گا۔ کتنے ایسے حکیم ہیں جو حکمت کے نسخے اپنے سینے میں دبا کے چلے گئے، ہماری قدر کیا رہے گی، پھر کون ہمیں پوچھے گا، بتایا نہیں کسی کو۔ اگر بتاتے تو ہزاروں اللہ کے بندوں کا فائدہ ہوتا، اور جب اللہ کے بندوں کو فائدہ ہوتا تو اس کا بھی فائدہ ہوتا۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں جو علم کی باتیں جانتے ہیں، جن کو بتانا ضروری ہے مگر وہ نہیں بتاتے۔ یہودی لوگ جو تھے وہ مالدار بھی بہت تھے، کنجوس بھی بہت تھے اور بخیل بھی بہت تھے، وہ دولت خرچ نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے جب کہا وَمَنْ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ کو قرضہ مانگنے کی ضرورت پیش آئی کہ اللہ کا غریب ہو گیا، شان میں گستاخی کی۔ علم کے اندر بھی بخل کرتے تھے، دولت بھی چھپاتے تھے اور علم بھی چھپاتے تھے۔ یہودیوں کے پاس علم تھا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہے، اتنا پکا علم تھا یہودیوں کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کہاں ہوں گے، کب پیدا ہوں گے، اور آپ ہجرت کہاں کریں گے، اور آپ کی تدفین کہاں ہوگی، اور آپ کی مہر نبوت ہوگی، اور آپ کا غضب کم ہوگا، غصہ، اور آپ کا حلم اور برداشت بہت بڑھی ہوئی ہوگی۔ ایک ایک علامت جانتے تھے، اور اتنی جانتے تھے کہ باقاعدہ یہودیوں نے کہا جس رات آپ کی ولادت ہوئی ہے کہ آخری نبی پیدا ہو چکا، اتنا پکا علم تھا۔ ایک یہودی مکے میں تھا اور وہ چیخا حل ولد المولود فی ہذہ اللیلہ، کہ آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا۔ کہنے لگا دلونی اعلی بیتہ، مجھے ان کا گھر بتاؤ۔ وہ گھر پہ حاضر ہوا اور بچے کو دیکھنے کی اس نے خواہش ظاہر کی،
हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने देखा और देखते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। फखर्र मग़शिया, गिर पड़ा बेहोश होकर के। और जब होश आया तो बोला, खरजत नबुव्वतु मिन बनी इसराइल, आज से हमारी बिरादरी से नबूवत का खात्मा हो गया। हमारी बिरादरी बनी इसराइल में नबी आते थे, ये नबी है। और ये नबी किस में आया है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद। यहूदियों को पता था, जब ही तो कहा ये वो सितारा तुलू हो चुका है, जो सितारा बताता आखिरी नबी आने वाले हैं। हजरत अबू तालिब जब लेकर के गए आपको एक तिजारती सफर पर, और उम्र आपकी उस वक्त 12 साल की थी, और जिद करने की वजह से हम भी चलेंगे, ले गए, वरना उस जमाने का सफर कितना मुश्किल था। काफिले जाते थे। बसरा एक शहर है, वहां जब पहुंचे हजरत अबू तालिब काफिले के साथ, तो एक राहिब निकला अपने इबादत खाने से, और कभी नहीं निकलता था, वो निकला, वो देख रहा है। और उसके बाद देखने के बाद उसने दावत की बाकायदा, और दावत करने के बाद उसने कहा कोई बाकी तो नहीं बचा? कहले नहीं, अभी एक बाकी है कोई। का एक बच्चा है जो हमारे सामान के पास का, उसी को बुलाओ। जब बुलाया तो उसने कहा इस बच्चे का वली कौन है? अबू तालिब ने कहा मैं। कहा ये इस उम्मत का होने वाला नबी है। सारे लोग यहां बैठे हुए थे और सब दरख्त के साये में थे। जब मैंने इनको बुलवाया, जैसे ही ये बच्चा आया तो दरख्त का साया इसकी तरफ झुक गया। ये इस उम्मत का होने वाला नबी है। मोहरे नबूवत भी उसने देखी। और फिर अबू तालिब से कहा इनको वापस कर दीजिए आप। खैर ख्वाही का तकादा यही, मक्के भेज दिए खैरियत के साथ, वरना लोगों को पता चल चुका है कि आखिरी नबी पैदा हो चुके हैं, आखिरी नबी होने वाले पैदा हो चुके हैं, और वो सफर में निकलेंगे, और वो तलाश में आएंगे, और वो कत्ल कर देंगे। अभी वो बात कर ही रहा था, उसने देखा कि 8 आदमी तलवार लिए वो चले आ रहे। कितनी पक्की रिपोर्टिंग थी, कितना तफसीली जिक्र था तौरेत और इंजील में। तो उन्होंने पूछा उस राहिब ने खुद क्या इरादा है, तो उन्होंने बताया, कहा अल्लाह जो चीज करना चाहे तो उसे रोक सकते हो। बिलाखिर वो लोग ताइब हो गए और उसी के पास रहने लगे। हजरत अबू तालिब ने आपको वापस भेज दिया। तो ये यहूद और नसारा अपनी किताबें पढ़ करके इतना जानते थे आखिरी पैगंबर को, अलामतें, निशानियां, सरापा, इतना तफसीली तज़किरा आसमानी किताबों में आपका था कि कुरान ने कहा यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। ये आखिरी नबी को अपनी किताब में लिखा हुआ पाते हैं। ये कुरान नहीं कह रहा इनकी सिफतें लिखी हुई हैं इनकी किताब में, बल्कि नबी लिखा हुआ है। यानी नबी की ऐसी डिटेल है, ऐसी तफसील, कोई आदमी अगर पढ़ ले तो समझे कि हम नबी को देख रहे हैं। इतनी तफसील की हालात थे उन किताबों में। उनकी मदद से उस जमाने के लोगों ने बाकायदा आपकी तस्वीर बनाई। इतनी तफसील, नाक ऐसी है और सर ऐसा है, और भवें जो आपकी होंगी वो आपस में मिली हुई नहीं होंगी, बीच में फसल होगा। नाक आपकी बुलंद होगी, उस पर रोशनी होगी, और आपके चेहरे अनवर होगा जिसके अंदर जैसे सूरज तैर रहा है ऐसी रोशनी होगी। और कद आपका न बहुत लंबा होगा न पस्त होगा, दरमियानी होगा। बाल आपके न बिल्कुल मुड़े हुए घुंघराले होंगे न बिल्कुल सीधे होंगे। आपके चेहरे का रंग न चूने की तरह सफ़ेद होगा न सियाह होगा,
بلکہ مشرب بحمرتن، سرخ ہوگا اور اس کے اندر سفیدی ملی ہوگی جو سب سے اعلیٰ درجے کا کلر ہے۔ یہ ساری تفصیلات لکھی ہوئی۔ حضرت جبیر ابن مطعم ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے میں تجارتی قافلے کے ساتھ گیا تو ایک راہب نے کہاں کے رہنے والے؟ مکے کے رہنے والے ہو؟ جی ہاں۔ قریش سے تعلق ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا آئیے ہم آپ کو ایک چیز دکھائے۔ اب اس نے ایک صندوق کھولا، اس میں سے اس نے تصویر نکالی، کئی تصویریں تھیں، کئی نبیوں کی تھیں۔ آخر میں اس نے جو تصویر نکالی وہ ہو بہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر۔ کہا ہذا نبی عادل امہ، یہ اس امت کے نبی ہیں۔ کہا دیکھا، اور اس تصویر میں یہ بھی دیکھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور آپ کے پیر پکڑے ہوئے ہیں۔ کہا اور ان کو بھی جانتے ہو؟ کہا ان کو بھی جانتے ہیں۔ وہ تصویر ابو بکر صدیق کی تھی۔ کہا یہ نبی ہیں اور یہ ان کے صدیق ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ توریت اور انجیل میں صرف نبی کریم علیہ السلام کا ذکر نہیں تھا، بلکہ آپ کے خلفائے راشدین کا بھی تذکرہ تھا، اور حلیہ اور سراپا لکھا ہوا تھا، اور تفصیل اتنی واضح لکھی ہوئی تھی، اتنے ڈیٹیل کے ساتھ ذکر تھا، جس کی مدد سے لوگوں نے تصویریں بنا لی تھی۔ علم تھا، جانتے تھے، مگر ان یہودیوں نے پھر بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ اور صرف یہی نہیں ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو بھی بتایا نہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ بخل۔ کاہے میں بخل؟ علم میں بخل۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آتا تھا، وہ خدمت کرتا تھا آپ کی۔ ایک دن وہ بیمار ہو گئے، آپ کو پتا چلا، آپ صحابہ کے ساتھ عیادت کے لیے گئے تو دیکھا بہت بیمار ہے اور اس کا اخیر وقت ہے، اور باپ اس کے سرہانے توریت پڑھ رہا ہے۔ کاہے کے لیے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کی برکت سے میرے بیٹے کو کیا ہو جائے؟ موت ہو جائے، بیٹے کو شفا ہو جائے، کلام ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس شخص سے، اس کے باپ سے، کیا اس توریت میں میرا بھی ذکر پاتے ہو؟ اس کا بچہ بالکل مرنے کے قریب ہے، مگر علم کا بخل اتنا یہودیوں میں بھرا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں اچھے لوگ جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتے ہیں کہ اولاد پڑی ہوئی ہے بستر پر آنکھوں کے سامنے، مرنے کے قریب ہے۔ اس نے کہا نہیں، آپ کا کوئی ذکر ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ تو جو بچہ تھا اس نے آنکھیں کھولی اور اس نے کہا میرا والد جھوٹ بول رہا ہے، آپ کا تذکرہ توریت میں موجود ہے۔ اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آپ نے صحابہ کرام، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا اپنے بھائی کی کو نہلاؤ، کفناؤ، جنازے کی نماز اس کی پڑھو۔ اللہ نے بغیر ایمان کے اس کو مرنے نہیں دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَيَأْمُرُونَ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک قسم کا عذاب، جنہوں نے ایمان لانے میں بخل کیا، علم میں بخل کیا، دولت میں بخل کیا۔ اللہ فرماتا ہے اور حقوق میں کوتاہی کرنے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ متکبر ہوتے ہیں، فخر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی عادت کیا ہوتی ہے؟ وہ بخل کرتے ہیں۔ دوسری عادت کیا ہوتی ہے؟ اگر وہ پیسہ خرچ بھی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں خرچ کرتے، بلکہ جہاں ان کا نام ہوتا ہے کہ صاحب فلاں نے اتنا پیسہ خرچ کیا، شادی کی تو اس نے کھانے پکوائے، 35 کھانے 75 کھانے اس نے بنوائے ہیں، جہاں نام ہو۔ اللہ فرماتا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا میں خرچ نہیں کرتے، حقوق نہیں ادا کرتے، لیکن وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔
وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو آدمی آخرت پر ایمان رکھے گا، اللہ پر ایمان رکھے گا، وہ اگر پیسہ خرچ کرے گا تو کاہے کے لیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، جنت ہمیں نصیب ہو جائے۔ آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، اس لیے خرچ نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ جہاں ان کا نام ہوتا ہے۔ یہ کیا؟ یہ بھی شرک ہے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر۔ اصغر مانے چھوٹا، اکبر مانے بڑا۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں سے کہ مجھے تمہارے اوپر اندیشہ جو سب سے بڑی چیز کا ہے، سب سے زیادہ جو مجھے خطرہ ہے تمہارے بارے میں، وہ شرک اصغر کا ہے۔ شرک اکبر کا خطرہ نہیں میری امت بت پرستی کرنے لگے، مجھے خطرہ سب سے زیادہ شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آدمی دکھاوے کے لیے کام کرے، نماز پڑھ رہا ہے اور دیکھا لوگ بہت ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اس نے نماز بڑی لمبی کر دی۔ دیکھا مسجد خالی ہے، کوئی ہے نہیں، جلدی جلدی نماز پڑھ کے باہر نکل آیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مرض ہے، دکھاوے کے لیے ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک صاحب تھے، وہ اسی طرح کے بہروپیے تھے، یعنی بزرگ نہیں تھے مگر بزرگ بنے ہوئے تھے۔ دکھاوے کے لیے تسبیح اور دکھاوے کے لیے تہجد، نماز بھی تہجد کی پڑھ رہے، کہاں؟ مسجد میں، بجائے گھر میں مسجد میں، تاکہ لوگ دیکھیں۔ اور کہاں پہ پڑھ رہے ہیں؟ جہاں گیٹ کے سامنے، کہ گزرنے والا بھی دیکھ لے، تہجد پڑھ لے۔ اگر گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں تو اتنا ہنگامہ ہے، بیوی کو تم نے پانی نہیں گرم کیا اور چائے بنا، تمہیں پتہ نہیں مجھے تہجد پڑھنا، ٹائم نکلا جا رہا ہے، سارے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ اسی ٹائپ کے آدمی تھے۔ اب وہ صاحب بادشاہ کی دعوت میں گئے اور اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا کھانا کھایا، اس لیے کہ بزرگوں کا معاملہ یہ ہے، بزرگ لوگ کبھی زیادہ کھانا نہیں کھاتے، زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے، بڑی خوراک کم ان کی ہوتی ہے۔ تو مگر یہ بزرگ تو تھے نہیں، بنے ہوئے بزرگ تھے۔ اب ان کا تو جی چاہ رہا تھا کھا لے، بادشاہ کا دسترخوان کیسے کیسے کھانے ہوں گے، مگر اگر زیادہ کھائیں گے تو راز کھل جائے گا، سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے، بہروپیہ ہے، بزرگ نہیں ہے حقیقت میں۔ تو اس لیے بہت تھوڑا سا کھانا کھایا تاکہ بادشاہ کی عقیدت اور بڑھ جائے، واقعی بزرگ ہے۔ اب اس کے بعد دیر ہو گئی، کھانا جس وقت کھاتے تھے دیر بھی ہو گئی آنے میں۔ اب جو گھر پہ آئے تو کہنے لگے دسترخوان بچھاؤ۔ ارے بیٹے نے کہا آپ تو بادشاہ کی دعوت میں گئے تھے اور کہنے بڑی تیز بھوک لگی ہوئی ہے، اب تو دعوت کہنے میں نے زیادہ نہیں کھایا وہاں، بادشاہ کا تاکہ عقیدہ بڑھ جائے۔ تو کہنے لگے، اس نے بیٹے نے کہا ابا جی پھر نماز بھی پھر سے پڑھ لیجئے، اس لیے کہ جیسے آپ نے کھانا وہاں کم کھایا تھا اپنی بزرگی دکھانے کے لیے، ایسے آپ نے نماز بھی لمبی پڑھی تھی بزرگی دکھانے کے لیے۔ دکھاوے کا کھانا وہ کافی نہیں ہے، دکھاوے کی نماز بھی کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر مجھے اس کا اندیشہ ہے۔ اب صاحب مسجد بن رہی، بڑھ چڑھ کے لوگ پیسہ دے رہے ہیں، اعلان ہو رہا فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا۔ اگر اعلان نہ ہو وہ 10 روپے لے لیجئے۔ اور ایک صاحب نے تو کمال کر دیا، اسی لکھنؤ کا واقعہ، پوری مسجد بن گئی اور اس کے بعد کہنے گیٹ ہم بنوائیں گے، اور گیٹ بنوایا اور اس کے بعد اس کے اوپر پتھر لگوا دیا اپنے نام کا۔ آدمی یہ سمجھے پوری مسجد انہوں نے بنوائی، کیا کیا چالاکیاں ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کیا، اور من صاما یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے روزے رکھے اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ سارے کام کون کرواتا ہے، مشورے کون دیتا ہے؟ خرچ نہ کرو، عادت پڑ جائے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لوگ آئیں گے پھر مانگنے کے لیے، یہ سارے مشورے دیتا کون ہے؟ کہ شیطان دیتا ہے۔ اللہ فرماتا وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے اس سے برا ساتھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اگر یہ خرچ کر دیتے اللہ کے راستے میں تو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا۔ اگر یہ ایمان لے آتے سچے دل سے تو یہاں بھی فائدہ ہوتا اور جہنم کے شعلوں سے بچ جاتے۔ اللہ کہتا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، اور ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کر دیتے اس میں سے جو ان کو اللہ نے دیا تھا۔ یہ خود نہیں کمایا تھا، دیا ہوا کس کا تھا؟ اللہ کا دیا تھا۔ اگر خرچ کر دیتے تو کیا ہوتا؟ نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے کون خرچ کر رہا ہے، کون کس دل سے خرچ کر رہا ہے، کون ایمان لا رہا ہے، کون شرک کر رہا ہے۔ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے قیامت کے دن جزا بھی دے گا اور سزا بھی دے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا 3 آدمی بلائے جائیں گے، سب سے پہلے ایک عالم، ایک سخی اور ایک مجاہد، اور تینوں سے اللہ کہے گا ہم نے تمہیں یہ نعمت دی تھی، یہ نعمت دی تھی، کیا کیا تم نے؟ اے اللہ لوگوں کو دین کی تعلیم دی ہے، خوب قرآن پڑھا۔ اللہ کہے گا یہ تو تم نے اس لیے کیا لوگ کہیں بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا قاری ہے، یہ تو دنیا میں کہا جا چکا، اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اٹھاؤ پھر ڈالو اس کو جہنم۔ سخی سے کہا جائے گا تجھے اتنی دولت دی تھی تو نے کیا کیا؟ مسجدیں بنائی، مدرسے بنوائے، بیواؤں کی مدد کی، مشینیں بانٹی، کمبل بانٹے۔ تو اللہ کہے گا یہ سب تم نے میرے لیے نہیں کیا، اس لیے کیا تھا تمہارا نام ہو، وہ تو ہو گیا، اٹھاؤ ڈالو اس کو۔ مجاہد کو بلائے گا اے اللہ تو نے طاقت دی تھی، میں نے اس طاقت کو تیرے راستے میں خرچ کیا، مال بھی لگایا، یہاں تک کہ جان تک دے دی۔ اللہ کہتا یہ سب اس لیے کیا تم نے، تمہیں بہادر اور باحوصلہ کہا جائے، وہ تو ہو چکا، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ اٹھا کے ڈالو۔ اللہ کہتا اغنى الشرکاء، میں تمام پارٹنروں سے بے نیاز ہوں۔ جب کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے اس میں کسی کو شریک کرتا ہے، میں اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، مجھے وہ عمل نہیں چاہیے۔ اللہ کی ذات ہے، اللہ کسی کو کوئی عیبدار چیز دینا یہ اچھی بات ہے، شرک گھناؤنی چیز ہے۔ کوئی آدمی کسی چیز کو پہلے کھا لے، جھوٹا کر دے اور پھر کہے یہ ہدیہ آپ کو دے رہے ہیں، تو آدمی لے لے گا اس کو خوش دلی کے ساتھ۔ کسی اور کی بھی نیت کر لی اور پھر تم اللہ کے لیے نماز پڑھ لو، یہ نماز کیسے خدا قبول کر لے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اور اللہ ذرے کے برابر ظلم نہیں کرے گا۔ جس آدمی نے نیکی کی ہے اس کا بدلہ پورا ملے گا، اور جس آدمی نے غلط کام کیا ہے اس کو سزا بھی اتنی ملے گی جتنا اس نے جرم کیا ہے۔ ایسا نہیں جرم کا اس کا کم ہو سزا زیادہ ہو، ایسا نہیں کہ جرم نہ کیا اس کو پکڑ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بندے پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی لمبی حدیث ہے، حدیث شفاعت۔ اللہ اپنے نبی سے کہے گا جاؤ اور جہنم سے اس آدمی کو نکال لو جس کے سینے میں ذرے کے برابر ایمان، ذرے کے برابر ایمان۔ اللہ ظلم نہیں کرے گا کہ جہنم میں پڑا رہنے دے، ذرے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو جہنم سے اسے نجات ملے گی اور جنت میں اس کا داخلہ ہوگا۔
ایک آدمی کو اللہ بلائے گا اور کہے گا یہ فلاں ہے اور فلاں کا بیٹا ہے، اپنا حق تو اللہ معاف کر دے گا، بندوں کے حق ہیں، کسی کا حق ہو تو آ کے لے لو۔ اب ایک بھیڑ چل پڑی، بیوی بھی خوش ہو گئی کہ اچھا ہوا میاں نے مہر نہیں دیا تھا، آج ملے گا، اور بہنیں بھی خوش ہو گئیں، باپ کی جائیداد میں تھوڑی سی زمین ملتی ہے، 1 میٹر 2 میٹر، اس سے کیا فائدہ ہوتا، آج نیکیاں ملیں گی، اور جن کا پیسہ باقی تھا وہ بھی خوش ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ کہا دو، کہاں سے دیں؟ کہ اس کی نیکیاں دے دو۔ نیکیاں دے دی گئی۔ انجانے میں بہت سارے لوگوں کو حقوق رہ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہوا، ساری نیکیاں گئیں۔ اب ایک نیکی بچی، وہ نیکی بہت چھوٹی سی ہے، مگر اللہ اس بندے پر کرم فرمائے گا اور اس نیکی کو اللہ بڑھا دے گا اپنی طرف سے، حقوق بھی دے دیے، اور اس کے بعد اس نیکی کو بڑھا کر اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، لیکن کافر آدمی نے اگر نیکی کی ہے دنیا میں، اس کی نیکی کا صلہ، اس کی نیکی کا صلہ کیا دنیا میں ملے گا، اور اگر صلہ ملا آخرت میں بھی، مگر یہ صلہ نہیں ملے گا کہ اس کو جہنم سے نجات مل جائے۔ جیسے فائدہ ملا وہاں بھی ملے گا فائدہ، یہ ایک ہی مثال ہے، بس یہ صرف ایک مثال ہے۔ دنیا میں بھی صلہ خدا نے دیا، اور آخرت میں بھی خدا صلہ دے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات پھر بھی نہیں دے گا۔ وہ ایک مثال کون سی ہے بولو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، کتنی نیکیاں کی ابو طالب نے، آپ کو پالا، آپ کی خاطر پورے عرب سے دشمنی لی، 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہے، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، کیا نہیں کیا ابو طالب نے، مگر ایمان کی حالت میں خاتمہ نہ ہوا۔ تو ابو طالب کے بھائی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہوئے؟ حساب جوڑو نا، ابو طالب کے بھائی حضور کے کون ہوئے؟ ابھی بھی نہیں جوڑ پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کے چچاؤں میں 2 چچا ایمان والے ہیں، حضرت حمزہ، حضرت عباس۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، حضرت عباس، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے بھائی ابو طالب نے آپ کی بڑی حمایت کی اور بڑی خدمت کی، کہ آپ کی حمایت اور آپ کی خدمت سے ان کو قیامت کے دن کچھ فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا سب سے ہلکا عذاب حضرت ابو طالب کو ہوگا، اگر وہ میری خدمت نہ کرتے تو ان کو وہ یہ فائدہ ان کو نصیب نہ ہوتا۔ جو چپل پہنائی جائے گی اس کی بدھیاں آگ کی ہوں گی، صرف اتنا عذاب، مگر اس کی وجہ سے دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے دیگچی میں پانی ابلتا ہے، اور وہ یہ سمجھیں گے سب سے زیادہ عذاب و تکلیف میں میں ہی ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ دنیا میں چکتا کر دیتا ہے، تو فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر اس نے نیکی کی ہوگی تو اللہ اس کی نیکی کو اپنی طرف سے بڑھا دے گا۔ کتنا بڑھاتا ہے خدا ایک نیکی کو؟ کم سے کم ایک کے 10۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرتا 10 گنا بڑھاتا خدا۔
پھر 70، 700، 1,00,000۔ کسی ایک صحابی آئے اور حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا آپ حدیث بیان کرتے ہیں نیکی 1,00,000 تک بڑھ جائے گی؟ کہتے ارے 1,00,000 نہیں 2,00,000۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے ایک نیکی کو اگر اللہ چاہے گا تو 20,00,000 گنا تک بڑھا دے گا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پاس سے بہت بڑا اجر دے گا، یعنی جس کا وہ مستحق نہیں ہے اصول کے اعتبار سے، قاعدے کے اعتبار سے، نیکی کا بدلہ تو دے گا، بدلے کے علاوہ الگ سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے اس کو انعام عطا فرمائے گا، نیکیاں عطا فرمائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو وہ لوگ جنہوں نے حق نہیں ادا کیا اللہ کا، اللہ کے نبی کا، اللہ کے بندوں کا، تکبر کیا، بخل کیا، مال میں بخل کیا، علم میں بخل کیا، ان کا حشر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ قرآن کی اس آیت میں اس کو ذکر کر رہا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں ایک گواہی دینے والا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم لائیں گے آپ کو ان پر گواہی دینے کے لیے۔ قرآن کی یہ وہ آیت کریمہ ہے، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ قرآن سناؤ۔ تو عبداللہ ابن مسعود کو حیرت ہوئی کہ حضور ہم سے کہہ رہے قرآن سناؤ، اللہ کے نبی تو خود نبی ہیں، آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا آج تو کسی اور سے سننے کا جی چاہتا ہے، تم سناؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن پڑھنا بھی سنت ہے اور قرآن دوسرے سے سننا بھی سنت ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے پھر میں نے یہی سورت شروع کی، سورہ نساء، اور پڑھتا رہا، حضور سنتے رہے۔ کیا منظر ہوگا؟ کہتے جب میں اس آیت پر پہنچا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حسبک، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ کہ میں تو مستی میں پڑھ رہا، تو حضور سن رہے ہیں، پڑھ رہا تو مزہ آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ۔ کہتے میں نے جو آنکھیں اٹھا کے حضور کو دیکھا، فَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب امڑ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روئے؟ علامہ قسطلانی کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گئی کس کی؟ ہماری اور آپ کی، کہ میری امت کے لوگ جو بعد میں آئیں گے وہ اعمال میں بڑی کوتاہی کریں گے، بے نمازی، روزہ نہ رکھنے والے، حقوق ادا نہ کرنے والے، حج میں کوتاہی کرنے والے، زکوٰۃ میں کوتاہی کرنے والے، ایسے نہیں ہیں کیا؟ ارے ہیں حضور کے امتی نہیں، کلمہ تو پڑھا ہوا ہے مگر ہیں تو ایسے۔ اور قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے مجھے بلایا جائے گا۔ اگر کسی کے بیٹے نے چوری کی ہو اور عدالت میں بھری ہوئی عدالت میں اسے بلایا جائے، باپ کو یہ تمہارا بیٹا ہے، اس نے چوری کی، آپ گواہی دیجئے اس نے چوری کی، تو باپ کو بہت خوشی ہوگی نا؟ بولو کتنی تکلیف ہوگی۔ اولین و آخرین کا مجمع، باپ کیا محبت کرے گا؟ اللہ کے نبی کو ہر امتی سے اتنی محبت ہے، آپ کو بلایا جائے گا، آپ اپنی امت کے حال پر گواہی دیجئے، اچھا کیا ہو تو اچھا بتائیے، برائی کی ہو تو برائی بتائیے۔ آپ کی امت میں اچھے زیادہ ہیں یا برے زیادہ ہیں؟ حساب لگاؤ۔ ارے نمازی زیادہ ہے، بے نمازی زیادہ ہیں؟ بے نمازی زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گواہی دیں گے تو کیا ہوگا آپ کا؟ یہ منظر آپ کو یاد آ گیا، کتنی تکلیف ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، جس نبی نے زندگی میں ہماری خاطر تکلیف برداشت کی،
اور آج قبر میں بھی حضور پاک علیہ السلام بے چین ہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کیسے دیں گے؟ اس لیے کہ جو آپ کے زمانے میں پیدا ہوئے، آپ کے سامنے تھے، آپ نے ان کو دیکھا، گواہی دیں گے، مگر جو بعد میں قیامت تک پیدا ہوں گے ان کی گواہی کیسے دیں گے؟ علماء نے لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی، اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کا نام اعمال نبی کریم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. حضور ہر امتی کو پہچانتے ہیں، چاہے قیامت تک پیدا ہونے والا ہو. اس کا نام یہ ہے، اور بولو اس کے باپ کا نام یہ ہے، اور اس نے چوری کی، اس نے خیانت کی، اس نے دھوکہ دیا. حضور ہر ایک کو پہچانتے ہیں. اگر نیکیاں ہوتی ہیں امتی کے اعمال نامے میں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر برائیاں ہوتی ہیں تو حضور تڑپتے ہیں قبر میں اور استغفار کرتے ہیں. جو قوم اپنے نبی کو تڑپائے اور رحمتیں برسیں گی اس قوم پر. آج جو حالات خراب ہو رہے ہیں، ماحول خراب ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کسی ولی کو اگر کوئی آدمی ستائے گا تو اللہ کہتا ہم برباد کر دیں گے. اور یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ نبیوں کو نبوت آپ کے صدقے میں ملی اور ولیوں کو ولایت آپ کے صدقے میں ملی. آپ اللہ کے محبوب ہیں. آپ کو اگر ستائیں گے، ہر بے نمازی آدمی 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ آپ کو ستاتا ہے. اور یہ ستانے والے یہودی نہیں ہیں جو بمباری کر رہے ہیں وہاں، عیسائی نہیں ہیں. تفسیریں ہو رہے ہیں وہ حسن نصر اللہ مار دیا گیا ہے، مرحوم رو رہے ہیں. تم نے کیا کیا ہے؟ کون تھا وہ؟ بڑا پکا رافضی تھا. ملک شام میں اس نے بشار الاسد جو بڑا ظالم شخص ہے رافضی، اس نے جو ظلم کیے ہیں، اس کی حکومت کو بچانے کے لیے یہ شخص آیا اپنی تنظیم کے ساتھ اور ہزاروں ہزار سنیوں کو قتل عام کیا اس نے. ہم تو خالی خبریں سنتے ہیں بس، اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں. ظالم کو تو سزا ملتی ہے، آج نہیں تو کل ملے گی، کل نہیں ملی تو پرسوں ملے گی. دعا کرو ان مخلصین کے لیے جو واقعی مخلص ہیں، اپنی جان ہتھیلی پہ لیے ہوئے مسجد اقصیٰ کے لیے لڑ رہے ہیں اور 1 سال ہونے والا ہے، جنہوں نے تراویح بھی پڑھی ہے اس حال میں. یہ صحابہ کے دشمن وہ تو تراویح پڑھنے والے، حافظ قرآن، تہجد گزار لوگ، زبان پر ایک شکوہ نہیں، کوئی کام خلاف شریعت نہیں. تو غرضے کی آدمی کو احساس ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کھا رہے اور پی رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم حضور کو تکلیف تو نہ پہنچے. اور تکلیف ہماری اولادیں پہنچا رہی ہیں، ہمارے گھر والے پہنچا رہے ہیں، اور ذرہ برابر احساس نہیں ہے. اگر کھانا وقت پر نہیں تیار ہوا تو شوہر کی پیشانی پہ سلوٹیں ہیں، اتنی دیر ہو گئی مجھے جانا ہے، ناشتے میں دیر ہو گئی. اگر نماز نہیں پڑھی تو ایک لفظ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو پارا ہائی ہو گیا، اگر دوبارہ تیز ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ گالم گلوچ شروع کر دیا. تیسری مرتبہ ہو گیا تو جھگڑا ہوگا، مار پیٹ ہو گئی. لیکن نماز چھوڑنے پر کسی گھر میں یہ سب معاملات ہوئے ہیں کبھی؟ ایک نمک کی جو ویلو ہے وہ بھی نماز کی ویلو ہماری نظر میں نہیں ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. حضور کو ہم لوگوں کے حالات یاد آئے تو رونے لگے. نبی کریم علیہ السلام آپ کو رونا آ گیا. ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا مولانا یعقوب. کیا نام تھا؟ اچھا، آنکھیں بند کر کے بھی سنتے ہیں آپ. تو بڑے اللہ والے آدمی تھے، مکے میں رہتے تھے، اور وہ بڑے سیدھے سادے آدمی، سادہ مزاج، پیسے رکھتے تھے ایک تھیلی میں،
اور جب کچھ خریدتے تھے تو اس کے سامنے دکاندار کے سامنے تھیلی الٹ دیتے تھے، جتنے پیسے چاہیے وہ دے دیے۔ ایک اچکا، ایک چور، اس نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد جب وہ اپنی گلی میں جانے لگے جہاں رہتے تھے، اس نے وہ تھیلی ان کے ہاتھ سے چھینی اور بھاگا۔ انہوں نے تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، گئی ہوگی تھیلی۔ آپ بتائیے کیسے ہوں گے اللہ والے؟ اور اپنے گھر چلے گئے۔ گھر چلے گئے، انہوں نے تو کوئی انتقام نہیں لیا، مگر اللہ والوں کو جب کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو ان سے انتقام اللہ لیتا ہے۔ اب وہ تو اندر چلے گئے، مگر وہ جا نہیں پا رہا ہے اپنے گھر، اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، وہ اندھا ہو گیا۔ اب وہ جدھر جانا چاہتا ہے ٹکریں کھا رہا ہے، نکلنے کی کوئی سبیل ہی نہیں وہاں سے۔ اب اس نے آخر میں شور مچانا شروع کر دیا، لوگ اکٹھا ہو گئے، کہلے مجھے اندھا کر دیا ہے۔ کہلے کس نے اندھا کر دیا ہے؟ کہلے اس گلی میں ایک صاحب رہتے ہیں، صوفی صاحب، انہوں نے اندھا۔ کہا ارے وہ تو اللہ کے نیک بندے، وہ کیوں اندھا کریں گے؟ تو لوگوں نے صوفی صاحب کا، ان مولانا صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نکلے خیریت۔ کہنے کہ یہ شخص اندھا ہو گیا، اس نے تھیلی آپ کی لی تھی، کسی نے تھیلی آپ کی چھینی تھی۔ اب وہ خود جرم بتا رہا ہے، میں نے ان کی تھیلی چھینی اور جب سے آنکھوں میں روشنی میری نہیں رہی انہوں نے مجھے اندھا کر دیا۔ آپ نے اندھا کر دیا اس کو، آپ نے بد دعا کر دی اس کے لیے؟ کہلے نہیں تو جیسے ہی اس نے میرے ہاتھ سے تھیلی چھینی تھی میں نے اسی وقت اس کو معاف کر دیا تھا، میں نے اس کو معاف کر۔ کیوں معاف کر دیا تھا؟ یہ سوچ کے معاف کر دیا تھا یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، کل قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا، تو یہ آدمی چور کی حیثیت سے، اچکے کی حیثیت سے اللہ کے نبی جب اس کو دیکھیں گے، گواہی دیں گے تو حضور کو تکلیف پہنچے گی، لہذا میں نے معاف کر دی۔ ایسے بھی تھے اللہ کے ولی، احساس کرنے والے۔ خیر انہوں نے دعا دی، فوراً آنکھوں میں روشنی پیدا ہو گئی۔ اللہ فرماتا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا ایسے لوگوں کا جب ہم لائیں گے ہر امت پر گواہی دینے والا، ہر امت پر گواہی دینے کے لیے اس کے نبی کو بلائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اس امت پر گواہی دینے کے لیے آپ کو بلائیں گے اے پیغمبر۔ کیا حال ہوگا ان کا؟ کیا حال ہوگا؟ اللہ خود بتا رہا کیا حال ہوگا، سنیے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تصفی بهم الارض، اس دن یہ تمنا کریں گے، کون؟ جنہوں نے کفر کیا، ایمان میں بخل کیا، دولت میں بخل کیا، جنہوں نے علم میں بخل کیا، وعصوا الرسول، اور رسول کی قدم قدم پر نافرمانی کرتے رہے، نمازیں چھوڑتے رہے، چوریاں کرتے رہے، ٹوپیاں پہناتے رہے، دھوکہ دیتے رہے تھے، یہ سب کیا کریں گے؟ تمنا کریں گے۔ جب ان کی سزا اور ان کو سنائی جائے گی، جب وبال ان کے سامنے آئے گا، کیا تمنا کریں؟ لو تصفی بہم الارض، کاش کہ یہ زمین کا پیوند بن جاتے۔ دیکھیں گے جانوروں میں انصاف ہو گیا، اللہ کہے گا ہو جاؤ مٹی، تو یہ تمنا کریں گے جیسے یہ مٹی بنا دیے گئے ہم بھی مٹی بنے۔ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اس دن کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی بنا ہوتا۔ تمنا کریں گے موت آ جائے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اور موت کی تمنا دنیا میں کوئی آدمی کرتا نہیں ہے۔ اتنی خطرناک چیز موت، سانسیں چل رہی ہیں، چمچ سے کھلایا پلایا جا رہا ہے، مگر ابھی مرنا نہیں چاہتے ہیں۔ موت کی آدمی جب ہی تمنا کرتا ہے جب اس سے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو۔ کتنا بھیانک منظر ہوگا کہ آدمی موت کے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت میرا فیصلہ کر دیتی۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ،
اور موت تو ہر طرف سے آئے گی مگر مرے گا نہیں. ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ قرآن کہہ رہا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، موت ہر طرف سے آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مرے گا نہیں. يَكَادُ يُسِيغُهُ وَلَا يَتَجَرَّعُهُ وَيَكَادُ يُسِيغُهُ، پیے گا اچھو لگ جائے گا، حلق پہ نیچے نہیں اترے گا. موت ہر طرف سے آئے گی، مرے گا نہیں. ہر طرف سے موت آنے کا مطلب جو اس کو تکلیفیں دی جائیں گی، ہر تکلیف ایسی ہوگی کہ اگر کسی آدمی کو دی جاتی تو وہ زندہ نہ رہتا. ایسی ہزاروں تکلیفیں اس کو دی جائیں گی، ہر تکلیف موت کا سبب بن سکتی ہے، مگر اس کے باوجود وہ مرے گا نہیں. کیوں نہیں مرے گا؟ اس لیے کہ اگر مر جائے گا تو پھر اسے تکلیف کہاں ہوگی؟ اللہ اس کو عذاب دینا چاہتا ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مرے گا نہ وہ زندہ رہے گا. نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. تو کیا شکل ہوگی پھر؟ دو ہی حالتیں ہیں، یا تو آدمی مر جائے اور یا پھر زندہ رہے. یہ کون سی شکل ہے؟ نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا کا مطلب یہ ہے یعنی موت بھی نہیں آئے گی اور آرام سے زندہ بھی نہیں رہے گا. ایسی تکلیف میں زندہ رہے گا کہ آدمی چاہے گا کہ ہم مر جائیں گے مگر مرے گا نہیں. اللہ فرماتا ہے کیا کہے گا؟ لَوْ تُصَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، کاش کہ اس کو زمین میں کہ برابر کر دیا جائے. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے کہ ہم نے نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کیا تھا. اللہ سے کوئی جرم چھپا نہیں پائیں گے. قرآن کی اس آیت میں وہ کوئی جرم چھپایا نہیں پائیں گے. قرآن کی دوسری آیت میں کیا ہے؟ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا. یہ رئیس المفسرین ترجمان القرآن ہیں، قرآن کے بہت بڑے عالم ہیں. اس نے کہا قرآن میں مجھے اختلاف نظر آیا. اختلاف کا مطلب قرآن میں ایک بات کا کچھ کہتی ہے اور دوسری جگہ اس کے خلاف بات موجود ہے. کہا کون سی جگہ ہے؟ اس کا مطلب لوگ کیا کرتے تھے؟ خالی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے. ہم لوگ تو تلاوت بھی نہیں کرتے. وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اس کے معنی سمجھتے تھے، اس میں غور کرتے تھے. یہ بھی تو ذہن میں سوال آیا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہ کسی بات کو چھپا نہیں پائیں گے. دوسری جگہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ سارے کے سارے لوگ کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، اے اللہ ہمارے رب تیری قسم ہے ہم نے کبھی شرک نہیں کیا. چھپا رہے نہیں چھپا رہے، زندگی بھر شرک کیا ہوگا، قبروں پہ چادریں چڑھائی اور سجدے کرتے رہے اور بت پرستی کرتے رہے اور ستاروں کی پوجا کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے سامنے قسم کھا کے کہیں گے ہم نے شرک نہیں کیا. اس کا مطلب چھپائیں گے شرک. اور یہاں قرآن کہہ رہا وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں پائیں گے. تو یہ دونوں باتیں الگ الگ ہوئیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے جب مشرک لوگ یہ دیکھیں گے کہ اللہ ہر جرم کو تو معاف کر رہا ہے، ہر مجرم کو معاف کر دیا، مگر جو مشرک تھا اس کو اللہ نہیں معاف کر رہا ہے. بڑے بڑے مجرموں کو خدا نے معاف کر دیا، جہنم سے نکال دیا گیا سزا پانے کے بعد، مگر جو مشرک ہے وہ اسی میں پڑا ہوا، اس کو نہیں معاف کر رہا ہے. تو وہ لوگ سوچیں گے ہم بھی کہہ دیں ہم نے شرک نہیں کیا تو ہم لوگ بھی معاف کر دیے جائیں گے. اس لیے باقاعدہ وہ قسم کھا کر کے انکار کریں گے اے اللہ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، تاکہ جہنم سے نکال دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. لیکن یہ ان کی تدبیر چلے گی نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر مہر لگا دے گا اور اس کے بعد ان کا ہاتھ، ان کا پیر، ان کے اعضاء گواہی دیں گے کہ ہم نے شرک کیا ہے، ہم نے کفر کیا ہے. کوئی بھی جرم کو وہ چھپا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہ کسی بات کو چھپا نہیں پائیں گے.
کیسا منظر ہوگا. قیامت کا استحضار یہ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو گناہوں سے بچنے کی دعوت دیتی ہے اور نیکیوں پر عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے. اگر 4 آدمیوں میں پتہ چل جائے کہ اس آدمی کو کیا ہوا، اس نے چوری کی تھی، محلے کے 4 آدمی کو پتہ چل جائے تو آدمی ذلیل ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور میدان محشر میں کتنا بڑا مجمع ہوگا، اولین و آخرین، اور وہاں آدمی ذلیل ہو، کتنی بڑی بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے. غداری کر رہے لوگ، جو غدار ہوگا اس کی پیٹھ پہ جھنڈا لگا ہو، لوگ سمجھ جائیں گے اس نے غداری کی تھی. اور آج غداری کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جس تنظیم میں گھس جاؤ غدار نکلیں گے، قوم کے غدار، اپنی قوم مسلم قوم کے ساتھ غداری کر رہے. مسلمانوں میں الیکشن کے جب موقع آتے ہیں تو اس میں کیسے کیسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں الیکشن میں، دیکھا آپ نے؟ جانتے ہیں کہ ہم جیتیں گے نہیں، پھر بھی پیسے لے کے کھڑے کیے جاتے، پیسے لے لیتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. نہ خود جیتتے ہیں نہ دوسرے مسلم امیدوار کو جیتنے دیتے ہیں. ایسے لوگ قوم کے کیا ہیں؟ کوئی غدار سمجھتا ہے ان کو؟ وہ خود سمجھتے غدار ہیں. کیا یہ جائز ہے کہ اس سے سیاست سے کیا تعلق جائز و ناجائز ہونے کا؟ یہ تو ووٹنگ کا مسئلہ ہے. یہ تو تم معمولی چیز سمجھ رہے ہو. تم نے کتنا بڑا نقصان کیا امت کے ساتھ. اور ہر محلے میں اور ہر شہر میں 1-2 نہیں ہزاروں ایسے تمہیں ملیں گے. جو نقصان اس امت کو پہنچ رہا ہے وہ غیروں سے زیادہ اپنوں سے پہنچ رہا ہے. اور ہوش اب بھی نہیں آیا. کفر متحد ہے اسلام کے مقابلے میں. امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، یورپ کے تمام ممالک سب یلغار کر رہے ہیں، مگر یہ آج بھی متحد نہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، لان تان کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ تو جو غدار ہوگا قیامت کے دن پتہ چلے گا یہ غدار تھا، پیٹھ کے اوپر اس کے جھنڈا لگا ہوا، لوگ سمجھ جائیں گے یہ اس نے غداری کی. جس نے بیوی کا حق نہیں ادا کیا، بیویوں میں انصاف نہیں کیا، اس کا داہنا کندھا گرا ہوا ہوگا اور بایاں کندھا اٹھا ہوگا، یہ 2 بیویوں والا تھا، اس نے انصاف نہیں کیا. جس نے آدمی نے ضرورت نہیں تھی مگر پھر بھی عادت پڑی ہوئی ہے نا، ذرا مدد کر دیجئے. رمضان میں آپ بھی کچھ نکالتے ہوں گے. کتنے لوگ ٹہلا کرتے ہیں مسلمانوں میں، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو زکوٰۃ کی، مانگ رہے، عادت پڑ گئی. جو بلا ضرورت سوال کریں گے قیامت کے دن پہچانے جائیں گے، ان کے چہرے پر ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا، خراشیں ہوں گی، خراشیں. بلا ضرورت سوال کرنے والے تھے. اللہ ہم سب کو قیامت کی رسوائی سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر پاک میں ہماری طرف سے سکون ملے اور حشر میں بھی آپ کو سکون ملے. اور اللہ ایسے کاموں سے ایک ایک امتی کی حفاظت فرمائے جن کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو آج بھی تکلیف ہوتی ہے اور میدان محشر میں تکلیف ہو ہماری وجہ سے. اللہ ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کرنا چاہیے. ویسے تو کوئی آدمی نہ نیک کام کر سکتا ہے اور نہ گناہوں سے بچ سکتا ہے. اللہ سے توفیق مانگو. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی قیامت کے میدان میں آئے گا اور اللہ اس سے کہے گا کہ تم نے یہ کام کیا، اس سے بچے کیوں نہیں تم؟ وہ کہے گا اللہ ماحول اتنا خراب تھا کہ اگر ہم رشوت نہ لیتے ہماری نوکری چلی جاتی. ماحول اتنا خراب تھا، اگر ہم جھوٹ نہ بولتے تو ہمارا کاروبار نہ چلتا. اللہ کہے گا جھوٹے ہو تم، ماحول بہت خراب تھا، حالات بڑے خراب تھے، مگر تم نے ایک مرتبہ ہم سے آ کے کہا، مدد مانگی کہ اللہ بچا لیجئے.
کوئی شکل نکال دیجئے، جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ اگر تم ہم سے مانگتے تو ہم تمہارے لیے شکلیں پیدا کر دیتے، تم نے خود ہی فیصلہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے کسی غریب کی شادی اپنے روپیے سے کروا دی، اس کی کیا فضیلت ہے؟ یہ نہ پوچھئے کہ کیا فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کی ضرورت یہاں کی ضرورت تھوڑی ہے اور قیامت کی ضرورت بہت بڑی، جو اپنے بندے کی ضرورت پوری کرے گا اللہ دنیا میں اس کی ضرورتیں پوری کرے گا، اور قیامت کے دن بھی اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ اس سے اچھی جزا کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اور جو آدمی کسی کے لیے مشکلیں کھڑی کرے گا تو دنیا میں بھی اللہ اس کے لیے مشکلیں کھڑی کر دے گا، اور آخرت کے بھی اندر اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلیں پیدا کرے گا، اور قبر بھی مشکل ہو جائے گی۔ جو دنیا میں بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ تو یہ فضیلت ہے۔ محمد افضال کی طبیعت خراب ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ قاری نیاز صاحب جو مسجد کے امام ہیں، ان کے صاحبزادے ابھی بہت چھوٹے ہیں اور اکلوتے ہیں، وہ بھی بیمار ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ محمد سلیم کی طبیعت خراب ہے، آنتوں میں زخم ہو گئے، اللہ شفا دے۔ کشف کی طبیعت خراب ہے، سر کا آپریشن ہو، اللہ شفا دے۔ جمیل کی دونوں بہنوں کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ رئیس بھائی کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ محمد زبیر کا کل آپریشن ہے، اللہ آپریشن کو کامیاب فرمائے۔ عفان کی نانی کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ پوری امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما۔ اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ جہاں کہیں دین کا کام ہو رہا ہے، جس انداز سے ہو رہا ہے، اس کام میں برکت عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے جو تیرے بندے اپنی جان و مال کی قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ ان کی بھرپور مدد فرما۔ اے اللہ غیب سے ان کی نصرت اور حمایت فرما۔ اے اللہ ظالم یہودی، عیسائی، مشرک، اے اللہ ان سب کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دنیا کی تمام مسجدوں کی، مدرسوں کی، قبرستانوں کی، اے اللہ تربیت گاہوں کی، اے پروردگار عالم دشمنان اسلام کی شر سے حفاظت فرما۔ اے مالک جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو دعاؤں کے حقدار ہے، امیدوار ہیں، یا انہوں نے درخواست کی ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ ہم سب کا حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی۔